بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 22 جنوری کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بھارت میں کرونا ویکسین سے بچاؤ کی تیار کی جانے والی ویکسین کے انسٹیٹیوٹ میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے باعث 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ہم نیوز نے بھارتی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ تاحال آتش زدگی کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں، لیکن بھارتی ٹی وی چینلز نے انسٹیٹیوٹ کی عمارت سے دھوئیں کے اٹھتے ہوئے سیاہ بادل دکھائے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ابتدائی طور پر کہا گیا ہے کہ سیرم انسٹیٹیوٹ پونے، بھارت میں ہونے والی آتش زدگی سے کرونا ویکسین کی پروڈکشن متاثر نہیں ہوگی۔ سیرم انسٹیٹیوٹ نے بھارت کے علاقے پونے میں کرونا سے بچاؤ کی جو ویکسین تیار کی ہے، وہ تعداد کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین کی لاکھوں خوراکیں اسی انسٹیٹیوٹ میں تیار کی جا رہی ہیں، جو بھارت سمیت دیگر ممالک کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ فلپائن میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد رات ہونے کے باوجود گھروں سے باہر نکل آئی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.0 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کا مرکز سمندر کے اندر 210 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے مختلف صوبوں میں پوری شدت کے ساتھ محسوس کیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان میں آثار قدیمہ کی دریافت میں سکے، برتن اور دیگر اشیاء تو اکثر مل جاتی ہیں، لیکن پینٹنگز کا دریافت ہونا نایاب ہے۔ لیکن حال ہی میں پاکستان میں بدھ مت کے دور کی پینٹنگز دریافت ہوئی ہیں، جو ماہرین کے مطابق 2000 سال قدیم ہیں۔ یہ پینٹنگ فریسکو آرٹ میں بنائی گئی ہیں، اور یہ دریافت ایک انتہائی بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ فریسکو آرٹ کا آغاز کیسے ہوا، اس بارے میں کوئی واضح تحقیق موجود نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فریسکو اطالوی زبان کا لفظ ہے، اور فریسکو پینٹنگز کا آغاز اٹلی میں 13ویں صدی عیسوی میں ہوا، یعنی آج سے تقریباً 700 سال قبل ہوا تھا۔ اس بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ فریسکو آرٹ 3300 قبل عیسوی یعنی زمانہ قدیم میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی پینٹنگز کا ذکر سامنے نہیں آیا۔ اب پاکستان میں بدھ مت کی حالیہ دریافت میں ایسے نایاب فن پارے ملے ہیں جو تقریباً 2000 سال قدیم ہیں۔ اس دریافت کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فریسکو آرٹ کا آغاز اس خطے میں بدھ مت کے دور میں ہو چکا تھا، جبکہ مصر میں زمانہ قدیم میں اس فن کے آثار پائے جاتے تھے۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے علاقے سوات کے قریب عباس چینہ میں بدھ مت کا دور کا ایک بڑا کمپلیکس دریافت ہوا ہے، یعنی یہ تخت بھائی کی طرح ایک بڑا علاقہ ہے جہاں پر متعدد ایسے آثار ملے ہیں جو 2000 سال قدیم ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر عبدالصمد خان نے بی بی سی کو خصوصی انٹرویو میں بتایا ہے کہ پینٹنگز یا ان فن پاروں کی دریافت ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بدھ مت کے دور کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس دور میں بھی اس طرح کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی تھیں۔ ہالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر بہن
شویتا سنگھ تیواری نے جذباتی پیغام شیئر کر دیا۔ سشانت سنگھ راجپوت کی بہن نے بھی بھائی کی سالگرہ پر محبت کا اظہار کرتے ہوئے تصویروں کا کولاج شیئر کیا، جس میں سشانت اپنی بہن اور اہل خانہ کے ساتھ موجود ہے۔ شویتا سنگھ کی جانب سے آسٹرو فزکس کے میدان میں کچھ کر دکھانے والا جذبہ رکھنے والوں کے لیے سشانت سنگھ راجپوت میموریل فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ سشانت کی سالگرہ پر بہن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ٹویٹ میں بتایا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ بھائی کی 35ویں سالگرہ پر ان کے ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ شویتا سنگھ کے ٹویٹ کے مطابق UC برکلے میں $35,000 کا سشانت سنگھ راجپوت میموریل فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس میں فزکس کے طلباء کو اسکالرشپ دی جائے گی۔ 14 جون کو سشانت سنگھ راجپوت نے اپنے باندرا میں واقع فلیٹ میں مردہ پائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں پنکھے سے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ حالانکہ پولیس کو ان کے پاس کوئی خودکشی کا سامان یا کوئی ایسی چیز دریافت نہیں ہوئی تھی۔ گلف نیوز جاپان نے اولمپکس کو مدنظر رکھتے ہوئے مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کے کورونا ٹیسٹ نمونے لینے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ جاپانی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ مصنوعی بازو مریض کا کورونا ٹیسٹ کرے گا، جبکہ 80 منٹ میں نتیجہ بھی فراہم کر دے گا۔ یہ روبوٹ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے اور جاپان میں رواں برس اولمپکس سے پہلے کورونا وبا کو کنٹرول کرنے اور اس کے علاوہ کورونا ٹیسٹوں میں تیزی لانے کے لیے روبوٹس تیار کر رہا ہے۔ یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، پارکس اور دیگر ایسے مقامات پر پہنچائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماعات متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنے ہوں۔ جاپان ٹائمز جاپانی وزیر اعظم یوشیدے سوگا کی حکومت پر کم تعداد میں ٹیسٹس کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کے پاس کورونا وبا کو قابو کرنے کے لیے 200 دن سے بھی کم باقی رہ گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد امریکی سینٹ میں 3 نئے سینیٹروں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، جس کے بعد سینٹ میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے حال ہی میں منتخب ہونے والے سینیٹرز جان اوسوف اور رافیل ورنوک اور کاملا ہیرس کی خالی کردہ کیلیفورنیا کی نشست پر ان کی باقی ماندہ مدت کے لیے نامزد کیے جانے والے لاطینی نژاد سینیٹر ایلیکس پیدیا سے حلف لیا ہے۔ تینوں سینیٹرز کی حلف برداری کے بعد 100 نشستوں پر مشتمل امریکہ کے ایوان بالا میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک اراکین کی تعداد 50-50 ہو گئی ہے۔ تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کو اس لحاظ سے اکثریت حاصل ہے کہ کسی بھی قانون سازی کے دوران ووٹ برابر ہونے کی صورت میں نائب صدر کاملا ہیرس کا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، جو بوقت ضرورت سینٹ کے اجلاس کی صدارت کر سکتی ہے۔ نئے سینیٹرز کی آمد کے بعد امریکی سینٹ میں لگ بھگ 10 سال بعد ڈیموکریٹک پارٹی کو معمولی اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ ایوان نمائندگان میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہے۔ چین نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں کلیدی عہدوں پر فائز رہنے والے 28 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جن افراد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان میں سابق سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو بھی شامل ہیں۔ ہم نیوز کے بتایا گیا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق جن افراد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان میں قومی سلامتی کے سابق مشیر
جان بولٹن اور رابرٹ اوبرائن بھی شامل ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق عائد کردہ پابندیوں کی زد میں سابق سیکرٹری صحت اور اقوام متحدہ میں امریکہ نمائندے بھی آئے ہیں۔ ہم نیوز کے مطابق جن افراد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ چین کی جانب سے اعلان کردہ پابندیوں کے تحت سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور اقتدار میں کلیدی مناصب پہ فائز رہنے والے 28 افراد چین سے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔